ہم جب بات کرتے ہیں ہر بات پہ نہیں، اگر کسی سے وعدہ کرنا ہے، کسی کام کا آپ نے ذمہ اٹھا پھر کہیں گے انشاءاللہ، یہ نہیں کہ ہر بات پہ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آٹھ ذی الحجہ کو چونکہ جمعہ ہے، اگر ہم مکے میں جمعہ پڑھ کے جائیں تب بھی جائز ہے، عصر کو پہنچ جائے، کوئی منع نہیں ہے۔ بالکل اگر جمعہ نہ پڑھیں اور چلے جائیں تب بھی کوئی، چونکہ حاجی تو مسافر ہے، اس میں تو جمعہ واجب ہے ہی نہیں۔ توبہ کے لیے 2 رکعت بنیت توبہ پڑھیں اور تنہائی میں بیٹھ کے رو رو کے گڑ گڑا کے اپنے گناہوں سے اللہ کے آگے توبہ کریں، اپنی زبان میں کریں، عربی میں کریں، ہندی میں کریں۔ میری بہن ہے 4 سال کی، اس کے لیے حج کی بکری واجب نہیں ہے۔ میں نے قربانی کے لیے 3 روزے رکھ دی، ایک ذی الحجہ، 2 3 ذی الحجہ کو۔ بہرحال آپ کنکریاں مار کے حل کرا دیں، 7 روزے آپ بعد میں رکھیں، چاہے مکہ مدینے میں رکھیں چاہے وطن جا کے رکھیں۔ ہم نے ادارے کو پیسے جمع کرا دیے ہیں، انہوں نے ہمیں 10 بجے قربانی کا وقت دیا ہے، آپ جانے ادارہ جانے، مجھے کیا پتا۔ ویسے 10 بجے آگے دیکھ لیجئے گا کہ ادارہ قربانی کہاں کر رہا ہے، ان سے جگہ بھی پوچھ لیں، ٹیلی فون نمبر بھی لے لیں کہ جی ہم کہاں آئیں، اپنے سامنے ہم قربانی کرائیں گے۔ وہ کہیں گے انشاءاللہ قیامت میں اکٹھے ہوں گے۔ نیو مینا جو ہے وہ ہے تو مزدلفہ میں، ایک مجبوری کی وجہ سے انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا۔ بہرحال ایک میرا مشورہ ہے، جن لوگوں کے خیمے مزدلفہ میں ہیں وہ کوشش یہ کریں کہ رات کا کافی حصہ مینا کے اندر گزاریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کنکریاں مارنے کے لیے آپ رات کو نکلیں، تو کنکریاں مار کے جب واپس جائیں گے رات گزر جائے گی، تو آپ کا صحیح مینا میں رات گزرے گی۔ حجر اسود کی طرف سینہ کر کے ہر چکر میں اشارہ کریں گے اللہ اکبر۔ اچھا اگر سینہ نہ بھی کریں، چلتے ہوئے رک جائیں، اللہ اکبر چلے جائیں۔ تسبیح تحلیل کا معنی ہے سبحان اللہ لا الہ الا اللہ، یہ تسبیح تحلیل ہے۔ اگر عرفات میں 9 ذی الحجہ کو ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے، بالکل اچھی بات ہے، اس سے افضل کیا ہو سکتا ہے قرآن سے۔ بہرحال اگر آپ کو آپ کی انتظامیہ 8 ذی الحجہ کی رات یا 9 ذی الحجہ کی رات کو ان کے مقام پہ لے جاتے، کوئی حرج نہیں، پہلے لے جا رہی ہے نا، لیٹ تو نہیں کر رہی۔ خطرہ تو تب ہوتا ہے کہ 9 گزر جائے تو آپ 11 کو عرفات پہنچے، اگر آپ پہلے پہنچ گیا تو کیا ہو گیا۔ طواف زیارت میں اگر آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو پھر استباح نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے کنکری مار لی قربانی حل کرنے کے بعد، ابھی ہم نے احرام نہیں اتارا، جب آپ نے حل کرا لیا تو احرام اتار لیں۔ ہاں کپڑے نہیں ہیں، دور ہیں، تو اسی میں بھی طواف زیارت کر سکتے ہیں۔ مغرب کے بعد وقوف کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب ساری رات تو ہے نا عرفات، حج کا وقت، اب نکلنے میں آدھی رات بھی ہو جائے کوئی بات نہیں، یعنی مغرب سے پہلے نہ نکلیں، یہ تو نہیں کہ بعد میں بھی نہ نکلیں۔ بہرحال 10 ذی الحجہ کو حنفی مسلک میں تو ترتیب واجب ہے کہ پہلے کنکری مارے، پھر قربانی کرے، پھر حلق کرے، بعد میں طواف زیارت۔ لیکن طواف زیارت ترتیب میں شامل نہیں ہے۔ ایک آدمی نے مثلاً کنکریاں مار لی، ابھی قربانی نہیں ہوئی، آگے طواف زیارت کر لے، کوئی حرج نہیں۔
آج کل ہمارے گھر میں عورتیں جو ہیں وہ سر پہ دوپٹہ نہیں، وہ تو باہر بھی نہیں کرتی، گھر کی کیا بات ہے، اور وہ کہتی ہے ضروری نہیں ہے، تو قمیص بھی ضروری نہیں ہے، کیا فائدہ خام کا کپڑا ضائع ہوگا۔ اچھی بات ہے چھوٹا سا ہاف شرٹ پہن کے، جین پہن کے پھریں بازار میں، حج کے لیے چلنا بھی آسان رہے گا جین میں۔ انا للہ و انا الیہ، اللہ نے جو چھپانے کا حکم دیا اسی کو ہم دکھا رہے ہیں، اور جو دکھانے کا حکم ہے اس کو ہم چھپا رہے ہیں۔ میں جیزان سے براستہ روڈ آیا جدہ، ایک دن گزارنے کے بعد میں مکے آپ پر کوئی دب نہیں، کیونکہ آپ جدے آئے ہیں پہلے۔ میری بیوی 5 سال سے دماغی مسئلے میں مبتلا ہے، قبرستان جائے یا کسی کی موت والے گھر میں جائے تو خود بھی نہاتی ہے اور گھروں کی چیزوں کو بھی دھوتی ہے۔ یہ بیماری ہے، وہم ہے، وسوسہ ہے۔ بھائی راستہ نہ روکو، خدا کے لیے راستہ نہ روکیں، اور کھڑے نہ رہیں، میلہ نہ بنائیں، بیٹھ جائیں، جہاں کھڑے ہوئیں بیٹھ جاؤ آرام سے۔ کوئی آواز تو آپ کو آ رہی ہے، آرام سے راستہ کھلا رکھیں اور بیٹھ جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ میری بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں، خامن دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، دوسری بیوی کے حقدار میں اللہ نے بیٹا رکھا، یہ اللہ کے ہاتھ میں، دوسری سے بھی بیٹا نہ ملے۔ ویسے ایک بات یاد رکھیں، بیٹا یا بیٹی اس کا عورت سے کوئی تعلق نہیں، اس کا تعلق مرد کے سیریوں سے ہے، چونکہ مرد جو ہے وہ بیج ڈالتا ہے، عورت تو زمین ہے۔ آپ بیج گندم ڈالیں گے گندم نکلے گا، اور جو ڈالیں گے تو جو ہی نکلے۔ تو لڑکیاں تو تیری وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں، چاہے کہ 10 شادیاں کر لو۔ میرے ساتھ والدہ، بیوی، چھوٹی بیٹی ہے، مزدلفہ میں مینا آ جاؤں؟ ہاں، اگر والدہ بوڑھی ہے تو ان کے ساتھ آ سکتے ہیں۔ رمل جو ہے عمرے کے پہلے 3 چکروں میں سنت ہے، ہاں جی، جس کے بعد صفا دوڑنی ہو۔ طواف کے بعد 2 رکعت جو ہے واجب ہے۔ بھائی راستہ نہ روکیں، مہربانی کریں، راستہ کھول دیں، اور جہاں کھڑے ہیں وہیں بیٹھ جائیں، بلا وجہ ان کو بھی پریشان کرتے ہو، خود بھی تماشا بنتے ہو۔ اگر میرے بدن پہ چھوٹے چھوٹے دانے نکلتے ہیں الرجی کے، ہو جائے کوئی بات نہیں، حج میں خارج بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، دوائی بھی لگا سکتے ہیں۔